بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر چمن چمن میں ہے بات ان کی نگر نگر میں ہے نعت ان کی انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر
وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر جو ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی، سبھی کو طیبہ بلا بلا کر، بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف، حرم کی جانب بلا رہا ہے، قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج سواگ شریف کی سرزمین پر آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، حضرت قبلہ خواجہ غلام حسن سواگی صاحب قدس سر العزیز کے عرس مقدس کا عظیم الشان اجتماع جاری ہے۔ حضرت پیر طریقت خواجہ احمد حسن صاحب زید شرفہ کی سرپرستی میں یہ پر نور تقریب رواں دواں ہے، اور افتخار ملت حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد افتخار الحسن سواگی صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ سٹیج پر کثیر تعداد میں علماء و مشائخ جلوہ گر ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اہل سنت کے عظیم عالم دین، مناظر اسلام، حضرت علامہ غفران محمود سیالوی صاحب زید شرفہ نہایت ہی پرمغز خطاب فرما رہے تھے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس عرس مقدس کے اس اجتماع میں اور تمام تقریبات میں جو لوگ شرکت کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے، اور حضرت خواجہ غلام حسن سواگی صاحب قدس سر العزیز کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور حضرت خواجہ محمد افتخار الحسن صاحب نقشبندی مجددی کی غلبہ اسلام کی خاطر اور اہل سنت کے اتحاد اور غلبہ کی خاطر جو کوششیں ہیں، رب ذوالجلال ان سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ اہل سنت سے مالا مال فرمایا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ صادقین کی معیت کو قبول کریں اور ہمیشہ صادقین کے ساتھ رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بن جاؤ، پارسا بن جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
اور صحبت صادقین کی اختیار کرو، معیت اور سنگت صادقین کی اختیار کرو۔ 14 صدیوں کی تاریخ کے اندر جتنے بھی صادقین گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام کے تمام اہل سنت و جماعت میں سے ہیں۔ اس لیے ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت مومن ہوتے ہوتے ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ صادقین کی جو صحبت ہے اور سنگت ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ جب تک صادقین ظاہری حیات میں میسر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرنا، ان کی محفل میں بیٹھنا، ان کے فرمودات سننا، یہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے۔ اور صادقین جب دنیا سے چلے جائیں تو جو نظریہ وہ ہمیں دے کے گئے ہیں اس نظریے کی معیت اختیار کرنا، یعنی اس نظریے پر قائم رہنا، یہ ہمارے لیے رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد و نظریات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا کیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو عقائد و نظریات تابعین کو عطا کیے، اور تابعین نے تبع تابعین کو عطا کیے، چلتے چلتے انہی مختلف صدیوں کے اولیاء کرام کی وساطت سے آج وہی عقائد و نظریات ہمارے سینے میں موجود ہیں، اور انہی عقائد و نظریات کو اہل سنت و جماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کے مقدس آستانے، یہ مینارہ نور ہیں، اور یہ ترجمان ہیں ان تعلیمات کے جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اور یہ آستانے ترجمان ہیں اس پیغام کے جو پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جو اصحاب رسول اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پھیلایا، اور پھر تمام سلاسل کے اولیاء کرام اور محدثین، محققین، مفسرین، فقہا نے آگے کائنات میں تقسیم کیا۔ یہ ان ہستیوں کی کاوش ہے، کروڑوں سلام ہوں ان سارے اولیاء پر، سارے فقہا، مجددین اور مجتہدین پر، کہ جنہوں نے اسلام کی سچی اور سچی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں۔ اور پھر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ فتنوں کے دور میں آج بھی وہ سچی تعلیمات ہمارے سینے میں موجود ہیں۔ انہی تعلیمات کو فکر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور انہی تعلیمات کو فکر اعلی رحمہ اللہ تعالی کہا جاتا ہے، اور یہی تعلیمات مسلک اہل سنت و جماعت کا نام پائے ہوئے دنیا میں چمک رہی ہیں۔ میں مختصر الفاظ کے اندر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صادقین کا جو نصاب ہے، جسے پڑھتے رہنے اور جسے بیان کرتے رہنے کا ہمیں حکم ہے، جس پر قائم رہنے اور جس کو آگے پھیلانے کا ہمیں حکم ہے، وہ عظیم نصاب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغزوکم بھی من النعم، اے لوگو اللہ سے محبت کرو، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ہر وقت تم پر نوازشات کرتا ہے، ہر وقت اس کے فضل و کرم کی برسات تجھ پہ ہوتی ہے۔ یہ محبت صادقین کے سبق کا پہلا حصہ ہے، جس کو عقیدہ توحید سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے،
اور محبت خداوندی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس روئے زمین پر رب ذوالجلال کی سچی محبت کے علمبردار اہل سنت و جماعت ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے، رب ذوالجلال کے فرمودات کو مانا جائے، اس کے جو اوامر اور نواہی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اوامر کے مطابق ان کی بجاوری کی جائے اور نواہی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اگلے حصے میں اس بات کی تصدیق ہے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ کے ساتھ محبت سچی محبت ہے، چونکہ ہر وہ چیز جو نہایت قیمتی ہو اس کے کئی دعوے دار ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت جو نہایت قیمتی سرمایہ ہے اس کے بہت سے دعوے دار ہیں، لیکن اس کی صداقت جو ہے وہ صرف اس طرح معلوم ہوگی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں، احبونی، اے لوگو، اے مسلمانوں، میرے ساتھ کرو۔ صرف کلام یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرو اور اس کے بعد سلسلہ ختم، نہیں، سرکار فرماتے ہیں احبونی، میرے ساتھ بھی محبت کرو۔ اور اپنے ساتھ محبت کا جو سبب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ سبب اتنا بڑا سبب ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی سچی محبت صرف اہل سنت و جماعت کو ہی حاصل ہے، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ کی محبت کے بعد جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا حکم دیتے ہیں تو فرماتے ہیں احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کرو، یعنی تمہاری اللہ تعالی کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ تمہارا ہے یہ سچا تب ہوگا جب میرے ساتھ بھی محبت کرو گے، کیونکہ جو محبوب ہو اس کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ جب رب سے تم پیار کا دعویٰ کر رہے ہو تو رب کے حبیب سے بھی پیار کرنا لازمی ہوگا۔ فرما احبونی لحب اللہ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اور بے نیاز ہونے کے باوجود پھر بھی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اے مسلمانوں، تمہاری تو ساری حاجتیں میرے سپرد ہیں اور تمہارے کام، تمہاری بگڑی میں نے بنانی ہے، تم پر لازم ہے کہ تم میرے ساتھ محبت کرو۔ تو احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ اللہ کی محبت کی وجہ سے تم پیار کرو کہ جو تمہارا رب ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں ایک بات بالکل واضح ہے، آج چونکہ معاشرے کے اندر جو فرقہ پرستی ہے اس میں ان فرقہ پرور لوگوں کے مبلغ کافی حد تک بے حیا ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی پارٹی ہیں اور یہ بریلوی نبی کی پارٹی ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی ہے وہی حقیقت میں حزب اللہ ہے، وہی اللہ کی پارٹی ہے، وہی اللہ والا ہے، اور ایسا تاریخ میں ہوا ہی نہیں کہ کوئی سرکار کا تو بنا ہو مگر اللہ کا نہ بنا ہو۔ ایسا ہوتا رہا کہ کچھ لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے محرومی تھی تو رب ذوالجلال نے ان کی اس محبت کا بھی انکار کر دیا جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔
قرآن مجید برہان رشید ابھی اتر رہا تھا، اور اس وقت یہ سوچ ابھری کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی پارٹی بننا چاہا اور سرکار سے دور رہ کے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا چاہا۔ قرآن مجید کہتا ہے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ والے ہیں، معاذ اللہ کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہنے لگے ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں۔ تو اس اعلان سے وہ یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ رب سے ہماری کوئی مخالفت نہیں، رب سے ہماری کوئی عداوت نہیں، رب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم رب والے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کے قریب نہیں جانیں گے، ان کو نہیں مانیں گے، اور اللہ کے قرب میں ہم رہیں گے، ہمارا اپنا ذاتی رابطہ اللہ کے ساتھ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم اللہ کی طرف نہیں جانا چاہتے، مگر اللہ سے اپنا تعلق توڑنا نہیں چاہتے، ہمارا اپنا تعلق ہے۔ جب انہوں نے یوں دعویٰ کیا محبت خداوندی کا، سرکار کی نسبت کے بغیر، سرکار کے وسیلہ کے بغیر، اور سرکار کے در پہ آئے بغیر، سرکار کا کلمہ پڑھے بغیر جب انہوں نے دعویٰ کیا، تو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس آیت کو نازل فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما، یہ لوگ جو بغیر میرا بننا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کیے بغیر مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں، ان کو یہ واضح فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، میرے پیچھے آؤ، اور اتباع محبت کے بغیر ہو نہیں سکتی، یعنی میری محبت رکھو گے تو پھر میرے نقش قدم پہ چلو گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، تم صرف اللہ کے محب ہی نہیں بنو گے بلکہ رب ذوالجلال تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہاں سے ان قرآنی آیات کے نتیجے میں آج کے مسالک کی جو مختلف حدود ہیں اس میں واضح طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صادقین جن کی معیت کا حکم ہے اور جو خود صادقین ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس بنیاد پہ حکم دیا احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ محبت کرو خدا کی وجہ سے کہ خدا بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو تم خدا سے محبت کے دعوے دار ہو تو وہ سچی تب ہے جب مجھ سے بھی محبت کرو گے۔ تو حقیقت میں کائنات میں جو محبت خداوندی کے علمبردار ہیں بالیقین وہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور اسی طرح جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی طور پر علمبردار ہیں وہ بھی بالیقین اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت ہیں۔ پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سبق بھی دیا، اور وہ بھی صادقین کی صداقت کا ایک حصہ ہے اور مومنین کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ پلرز آف لو، محبت کے جو ستون ہیں کہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور تیسرے نمبر پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احبو اہل بیتی، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ تو یہاں سے وہ طبقہ خارج ہو گیا کہ جو قرآن سے محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، مگر اہل بیت اطہار سے عداوت رکھنے والے ہیں۔ تو یقیناً جب وہ اہل بیت اطہار سے عداوت رکھ رہے ہیں تو پھر ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی ہے، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں، چونکہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
احبو اہل بیتی لحبی، کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے تم محبت کرو. یہ تیسرا حکم ہے میرا اے مومنین تمہارے لیے. اللہ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کا حکم دیتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحبی، اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو کہ وہ میرے اہل بیت ہیں. تم نے ان کی اس نسبت کو پیش نظر رکھنا ہے. اس نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے. اول سے لے کر آخر تک، قرون اولا سے لے کر قیامت تک، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادقین کے نصاب کی جو تشریح کی، اس کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا درس دیا، اور اس کا سبب نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دیتے وقت اس کا سبب اپنی ذات کو قرار دیا کہ میری وجہ سے ان سے محبت کرو، ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا درس دیا، اور وہاں پھر کچھ اضافہ بھی کیا، کیونکہ آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ مستقبل میں ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جو معاذ اللہ صحابہ کرام اللہ تعالی عنہم کو سبم کریں گے، تبرے کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. اس کے سینے میں اگر میری محبت سچی ہے تو پھر وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا. اگر اس کی میرے ساتھ محبت صحیح نہیں تو پھر میرے اصحاب کے ساتھ بھی وہ محبت نہیں کرے گا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ بغض کیا. آج لوگ صحابہ پر تنقید کو معاذ اللہ ایک فیشن سمجھے ہوئے ہیں، جبکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کے لحاظ سے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرمایا کہ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور پھر صحابہ کرام کے بغض اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا کہ وہ ان سے بغض نہیں رکھ رہا، حقیقت میں مجھ سے بغض کر رہا ہے. اب دیکھیے یہ جو نصاب ہمیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا گیا، اس کی صداقت کا نام صادقین کا مذہب ہے، اور اس کی صداقت اہل سنت و جماعت کو میسر ہے. ہر سنی، علماء و مشائخ تو اپنی جگہ، ائمہ و خطبہ تو اپنی جگہ، عام اہل سنت کے جو عوام ہیں ان کے سینے بھی ان محبتوں سے لبریز ہیں. دوسری طرف دوسرے جو فرقے ہیں ان کے جو مبلغ ہیں، محدث ہیں، ذاکر ہیں، اس طرح کے وہ سارے ان کے سینوں کو بھی سامنے رکھا جائے اور اہل سنت کے سینوں کو بھی سامنے رکھا جائے. اہل سنت کے خواص کے سینے تو اپنی جگہ،
عوام کے سینے بھی مقابل کے دوسرے فرقے کے جو قائدین اور بڑے بڑے ان کے بزام خیش مجددین ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے عوام کے سینوں کی چمک زیادہ ہے، اس واسطے کہ وہاں کہیں ایک محبت کی نفی ہے، کہیں دو محبتوں کی نفی ہے، کہیں تین محبتوں کی نفی ہے، کہیں ساری محبتوں کی نفی ہے، اور ادھر اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں تو جس محبت کا بھی تذکرہ ہو اس محبت سے ہی اہل سنت جہن پہ چراغاں ہوتا ہے۔ جس وقت محبت خدا بندی کا تذکرہ ہو، قرب خدا بندی کا محبت تذکرہ ہو، معرفت الہی کا تذکرہ ہو، تو اہل سنت کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، چونکہ ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے ان اکابر نے، ہمارے ان اولیاء کرام نے اللہ کی محبت کے جام خلق خدا کو پلائے ہیں، اور ایسے پلائے ہیں کہ اب تک پیاس نہیں بجھی۔ اب بھی یہ آستانے انہی پیالوں کی بنیاد پر زمانے میں معروف اور مشہور ہیں، اور جس وقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اہل سنت ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر عشق کے غنچے چٹک کے پھول بن جاتے ہیں اور خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس وقت محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ صرف اہل سنت ہی ہیں کہ جن کا یہ معیار ہے کہ ان کی محبت کی صداقت پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے مہریں لگائی ہیں۔ لہذا جب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے تو جن کو عشق رسول علیہ السلام حاصل ہے، جو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے چہروں پر ایک عظیم قسم کا نور آ جاتا ہے، ایک عظیم قسم کی تازگی ہوتی ہے، ایک عظیم قسم کا چراغاں ہوتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور جس وقت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ان کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، تو یہ اہل سنت ہیں کہ جن کو سرکار کی نسبت کی بنیاد پر کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ سرکار کے غلام ہیں، یہ سرکار کی صحبت میں رہے ہیں، ان میں سے کسی پر 1 سال تجلیاں پڑتی رہیں، کسی پر 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کے انوار برستے رہے، یہ کوئی دن میں ساتھ رہا، کوئی رات میں ساتھ رہا، کوئی حضر میں، کوئی سفر میں، تو اس بنیاد پر یہ سنتے ہی اہل سنت و جماعت کے چہرے ہیں کہ جن کے اوپر ندرت النعیم اور خاص جنتی رونق نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ یہ محبت کا جامع نصاب اس کے کسی پیپر کے اندر بھی اہل سنت فیل نہیں ہے، اور یہ کمال ہے تو ان بزرگوں کا کمال ہے، ان آستانوں کا کمال ہے، ان صوفیاء و اولیاء کا کمال ہے، اہل سنت کے محدثین، مجددین، مجتہدین اور مفسرین کا کمال ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع نصاب کو آگے پہنچایا، چونکہ یہ ساری محبتیں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، ان کو بھی جدا جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ جس سینے میں اللہ کی سچی محبت ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضرور ہوگی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ضرور ہوگی۔ ایسے ہی اگر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ضرور ہوگی، اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت موجود ہے تو پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ضرور ہوگی۔ روئے زمین پر اگر ایسے سینوں کو پہچاننا ہو تو ان کی پہچان جس لفظ سے ہے اس کو
اہل سنت و جماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے یا آج کے ماحول میں اس کو مسلک امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو آخری دو محبتیں ہیں، چونکہ ان محبتوں کے اندر آزمائش بہت زیادہ ہے کہ ان محبتوں میں حکم دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا حوالہ دیا کہ میری آل سے تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے، میرے اصحاب سے تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے۔ تو اگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سرکار کی وساطت کے بغیر ان ہستیوں میں سے کسی کے ساتھ پیار کیا جائے تو پھر وہ شرعی پیار نہیں رہتا، پھر اس پر اجر ملنے کی بجائے مواخذہ ہوتا ہے۔ اور اگر ان نسبتوں میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیش نظر رکھا جائے کہ ان ہستیوں کی خواب و صحابہ ہوں یا اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، کہ ان کی محبت لازم ہے، فرض ہے فرائض سے، مگر ہے سرکار کے صدقے میں، سرکار کی نسبت سے، سرکار کی وجہ سے، تو پھر یہ امتحان میں کامیابی بھی ہے اور یہ محبتیں سچی بھی ہیں، اور پھر ان پر ملنے والا جو اجر ہے وہ ایسا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج جو مسلمانوں کے اندر بڑی فرقہ واریت جو صدیوں سے آ رہی ہے، اور اب اس وقت اس نے ایک طوفان مچا رکھا ہے، اس کے اندر بنیادی جو سبب ہے ایسی فرقہ واریت کا اور موجودہ زمانے میں رفض و خروج کا، وہ یہی سبب ہے کہ جس بیس پر اس محبت کو لازم کیا گیا تھا اس بیس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور جب اس بیس کو چھوڑا گیا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت سرکار سے ہٹ کر جب اپنا مذہب بنایا گیا تو یہ خارجیت بن گئی، یہ نابیت بن گئی۔ اور دوسری طرف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو سرکار کو چھوڑ کر سرکار کے وسیلے کے بغیر مستقلاً جب اپنایا گیا تو پھر اس سے رفض اور تفضیل یہ راہیں نکلیں اور یہ فرقے بنے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے سامنے وہ سبق ہے جو مجدد دین ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فیصلہ کن عبارت ہے۔ آج کئی آستانے، کئی مدارس، کئی شخصیات اعلی حضرت کے اس فیصلے سے بغاوت کر چکے ہیں کہ جو فیصلہ اعلی حضرت کا نہیں بلکہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے۔ جس طرح کہ پہلے میں احادیث کو پیش کر چکا ہوں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جو محبت ہے ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس محبت کریں کہ ان کا قبیلہ فلاں ہے، یا اس لیے کسی صحابی سے محبت کریں ان کا ظاہری قد بڑا ہے، یا اس لیے محبت کریں کہ رنگ بہت خوبصورت ہے، شکل بہت خوبصورت ہے۔ ان چیزوں کو باعث محبت قرار نہیں دیا گیا، باعث محبت نسبت رسول علیہ السلام کو قرار دیا گیا۔ خواہ وہ کالے رنگ کے بلال رضی اللہ تعالی عنہم ہوں، وہ مومن کی آنکھ کے تارے ہیں اور ان کا رنگ ہمارے لیے روشنیوں کی ایک کہکشاں ہے، اس بنیاد پر کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم
کی محبت سرکار کی نسبت سے کرنا یہ اہل سنت ہے، اور محبت سے صحابہ سے محبت سرکار کو چھوڑ کر اپنے طور پر پرائیویٹ کرنا یہ خارجیت ہے اور یہ ناسبیت ہے۔ اور دوسری طرف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بھی بالکل سیم یہی معاملہ ہے کہ ان سے محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں بلکہ نسبت سرور کائنات کی وجہ سے ہے کہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، سرکار کی وجہ سے انہیں ساری عظمتیں ملی ہیں، سرکار کی نسبت نے ان کو مالا مال کیا ہے۔ اور اگر درمیان میں سے اس نسبت کو ہٹا دیا جائے اور انہیں سرکار کے طفیل عظمتوں کا حامل نہ مانا جائے بلکہ اپنے طور پر ان کو مستقلاً ان عظمتوں سے متصف مانا جائے کہ جس میں سرکار کی نسبت کا کوئی کردار نہیں، اور سرکار کے صدقے یا سرکار کے وسیلے سے یا سرکار کے طفیل یہ عظمتیں ماننے سے انحراف کر کے اپنے طور پر ان کی ساری عظمتوں کو مانا جائے تو اس سے پھر رافضیت بنتی ہے اور تفضیلیت بنتی ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت کرتے ہیں جس محبت کا شریعت نے تقاضا کیا ہے، خارجیوں ناسبیوں والی محبت نہیں کرتے۔ اور اہل سنت و جماعت یقیناً اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرتے ہیں اور حد درجے کی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ محبت نہیں کرتے کہ جس میں سرکار کی ذات کو سائیڈ پہ کر دیا جائے اور استقلالاً ان ہستیوں کی ان عظمتوں کو سرکار کے صدقے کے بغیر مانا جائے، کیونکہ یہ کام روافض اور تفضیلیوں کا ہے۔ رب ذوالجلال نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت بھی اہل سنت کو عطا فرمائی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت اہل سنت و جماعت کو اپنائی ہے۔ اسی بنیاد پر امن عالم اسی میں ہے کہ ہر ایک کو سرکار کے صدقے مانا جائے، پھر یہ نہیں لازم آئے گا کہ کسی کو نبیوں پر فضیلت دی جائے یا کسی کو رسولوں پر فضیلت دی جائے، جب یہ سارے کے سارے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں اور سرکار کی نسبت سے یہ سارا فیض ان کو ملا ہے، تو اس کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت پھر غلو کی طرف نہیں جاتے، سرکار کے نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ اس محبت کے علمبردار ہیں اور پھر اس کو دن رات بیان کرتے ہیں، اور دونوں محبتوں کا بیک وقت جو مرکز ہے وہ ایک سینہ ہے۔ دنیا میں جھگڑا تب پیدا ہوتا ہے یا جہاں جہاں جھگڑا ہو رہا ہے جن ملکوں میں جن شہروں میں، اور جہاں جہاں پاکستان میں بھی مسئلہ بنتا ہے وہ تب بنتا ہے کہ ایک طرف وہ سینے کھڑے ہیں جن میں صرف صحابہ کی محبت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف وہ سینے ہیں جن میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ ہے۔ اور جب یہ جدا جدا محبتیں ہوں تو سچی ہوتی ہی نہیں، یہ دونوں قسم کی محبتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، یہ سچی ہوتی تب ہیں جب اکٹھی پائی جائیں، اور دنیا میں ڈھونڈو گے کہ اکٹھی کہاں پائی جاتی ہیں تو وہ تجھے پیر سواق کے غلام نظر آئیں گے، وہ تجھے حافظ الحدیث کے غلام نظر آئیں گے، وہ تجھے پیر مہر علی شاہ صاحب کے غلام نظر آئیں گے، وہ تجھے پیر سیاد رحمت اللہ علیہ کے غلام نظر آئیں گے، وہ تمہیں مجدد الفسانی اور امام احمد رضا بریلوی قدس سر العزیز کی تعلیمات کے حامل لوگ نظر آئیں گے، وہ تمہیں اہل سنت نظر آئیں گے کہ بیک وقت جن کے سینوں کے اندر یہ دونوں محبتیں موجود ہیں، اور جب ایک ہی سینے میں دونوں محبتیں ہوں
تو پھر ایک بندہ اپنے آپ سے کیسے ٹکرا سکتا ہے؟ پھر جھگڑا کیسے ہوگا؟ پھر بم دھماکے کیسے ہوں گے؟ پھر یہ جو لڑائیاں کیسے ہوں گی؟ تو اداروں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، انٹرنیشنل سطح پر بھی یہ پیغام ہے کہ جہاں غلطی ہے اس غلطی کو درست کیا جائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ وحدت قائم کی جائے۔ اس کا حل یہ نہیں کہ ہم پر ضلع بندیاں لگائی جائیں، زبان بندی کی جائے اور ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے۔ سبب وحدت کا یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں وحدت کا سبب ہے اس کو اپنایا جائے، اور وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری محبتوں کا سبب ہے۔ جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے، تو دونوں طرح کی محبتوں کا سبب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہم نے سلام کرنا ہے تو پھر ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی سلام کرنا ہے، اور سارے صحابہ کو کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی سلام کرنا ہے، اور تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو سلام کرنا ہے۔ اس بنیاد پر سچا اور سچا مسلک اہل سنت و جماعت کا ہے، اور یہی صادقین کے ماننے والے ہیں، اور یہی صادقین کی صحبت اور غلامی والے ہیں، اور صادقین کا نصاب پڑھنے والے ہیں۔ ان میں سے چونکہ دونوں محبتیں بیک وقت سینے میں موجود ہوتی ہیں، تو جس محبت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے ان کو غصہ نہیں آتا، بلکہ ان کے چہرے پہ شکن نہیں، بلکہ ان کے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ مستدرک للحاکم میں موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا سافنا بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم لقی اللہ وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک شخص اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنا مصلی بچھایا ہو، رکنا، لو ان رجلا سافنا بین الرکن والمقام، مقام محمود اور حجر اسود کے درمیان اس کا مصلی ہو، اور وہ فارغ بھی نہیں بیٹھا ہوا، صلی وصام، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، وہ جگہ جہاں صرف کعبے کو دیکھنے سے ہی گناہ جھڑتے رہتے ہیں، اس نے پوری زندگی وہاں بسر کر دی ہے۔ 4-5 دن کا ویزا نہیں تھا، 1-2 سال کا ویزا نہیں تھا، اس کی کوئی اور مصروفیت نہیں تھی، ساری زندگی اس نے وہاں بسر کر دی، لیکن جب وہ فوت ہوا تو سیدھا جہنم میں جا پہنچا۔ اسے نہ کعبے نے بچایا، اسے نہ کلمے نے بچایا، اسے نہ نماز نے بچایا، اسے نہ روزے نے بچایا۔ باعث کیا تھا کہ اس کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں تھا، اس کے عقیدے میں ایک کمی تھی۔ وہ کمی کیا تھی؟ وَهُوَ مُبْغِض لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سینے میں آل رسول علیہ السلام کا بغض تھا۔ یہ کمی اس کے عقیدے میں موجود تھی۔ اگر بغض نہ ہوتا تو پھر مکمل اہل سنت کا عقیدہ ہوتا۔ اب یہ کمی تھی تو اہل سنت کا عقیدہ نہیں تھا، تو نہ اس کی نماز قبول ہوئی، نہ روزے قبول ہوئے، نہ حج، نہ قرب کعبہ، نہ کلمہ، کچھ بھی قبول نہ ہوا، سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ یعنی اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اگر انسان اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ جائے اور معمولی سی خرابی بھی اس میں آ جائے۔ اور دوسری طرف مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اختارانی واختار لی اصحابہ، کہ رب ذوالجلال نے ازل سے ہی اپنے محبوبیت کے لیے مجھے پسند کیا، واختار علی اصحابہ، اور ازل سے ہی رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ یعنی صحابہ کا چناؤ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام خود فرماتے تو پھر بھی جو تنقید کرتا کافر ہو جاتا کہ سرکار منتخب کریں، اور امتی کی کیا مجال کہ یہ ان کو ڈی گریڈ کرے۔ لیکن یہاں تو بات بڑی اس سے بھی بلند ہے کہ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کو میں نے نہیں چنا، چنا ہی میرے رب نے ہے۔ صحابہ اللہ کا چناؤ ہیں۔ اب زبان کھولتے وقت سوچنا چاہیے کہ کس کے خلاف بولنے لگے ہو۔
وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام صحابہ ازل میں رب ذوالجلال یہ جانتا تھا کہ میں ان کو کب پیدا کروں گا، اور پیدائش کے بعد یہ بالغ ہوں گے تو کیا کریں گے، 40 سال کے ہوں گے تو کیا کریں گے، آخری لمحے تک یہ کیا کریں گے۔ اللہ علیم بذات الصدور اور مستقبل کا علم رکھنے والا ہے۔ ہمارا انتخاب ناکارہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو چنیں اور اگلے دن ہی وہ ٹھس ہو جائے، کیونکہ ہمیں مستقبل کا علم نہیں، لیکن اللہ کو تو سارا علم تھا اور علم ہے۔ جب رب نے چنا تو پھر صحابہ میں کسی پر تنقید، یہ اس شخص پہ تنقید نہیں، یہ اللہ پہ تنقید ہے، اللہ کے علم پہ تنقید ہے، اور جو اللہ کے علوم پر تنقید کرے پھر مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر صحابہ پر تنقید کرنے سے اس لیے روکا گیا کہ ان کے خلاف زبان چلاتے وقت سوچو کہ یہ سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے چنے ہیں، اور پھر کئی ان میں سے 2 بار چنے گئے، کئی 3 بار، کئی 4 بار فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے میرے اصحار بھی بنائے، میرے انصار بھی بنائے، میرے وزراء بھی بنائے، یعنی میرے سسر بھی بنائے، بعض میرے داماد بنائے، بعض میرے وزیر بنائے، میرے انصار بنائے۔ یعنی یہ فضیلت بیان کرنے کے بعد جو مستقبل محبوب علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا، یہاں وہ لفظ بیان کر دیے، فرمایا فمن سبہم، یہ جنہیں رب نے چنا اور کئی بار چنا، ان میں سے کسی کو کسی کو بھی کسی نے اگر گالی دی فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، اس کی نماز کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے روزے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے آستانے کو نہیں دیکھا جائے گا، علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت، اور ساتھ کیا ہوگا، لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ اب یہ بندہ بھی قیامت کے دن کس لیے خسارے میں گیا کہ اس کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں تھا، اس نے صحابہ میں سے کسی صحابی سے بغض رکھا، اگر عقیدہ صحیح ہوتا تو بغض نہ رکھتا۔ تو قیامت کے دن عقیدے کے پیپر میں پاس ہونے کے لیے عمل کا امتحان علیحدہ ہے، لیکن وہ تب ہوگا جب عقیدے کا پیپر پاس ہو جائے گا بندہ۔ تو عقیدے کے پیپر پاس کرنے کے لیے جس مسلک کی ضرورت ہے اس کو مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کی محبت بھی ہے، اور وہ سچی محبت جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہے، اور محبت رسول ہے، محبت اہل بیت ہے، محبت صحابہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور پھر یہ محبت اولیاء ہے کہ جو ان ساری محبتوں کے ترجمان رہے ہیں اور مبلغ رہے ہیں۔ تو ان سچی محبتوں کی بنیاد پر امن عالم بھی ہے، کائنات میں نکھار بھی ہے، بندے کی زندگی کے اندر اس کے لیے چین ہے، قبر میں بھی روشنی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ہیں۔ دیکھیں اگر 1 گھنٹہ انسان کا ضائع ہو جائے تو اسے بڑا افسوس لگتا ہے 1 گھنٹے پر، اور عقیدہ اہل سنت اگر نہ ہو تو پھر ساری زندگی ضائع ہو جائے گی، اور پوری زندگی کی ضائع ہو قیامت کے دن پھر کتنا افسوس لگے گا۔ اب جو سرکار نے فرمایا کہ جو کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، دن رات نمازیں پڑھتا تھا، نہ کسی کی شادی پہ جاتا تھا، نہ دوستوں کو ملنے جاتا تھا، نہ تاجر تھا، نہ کاروبار کرتا تھا، دن رات اللہ کا ذکر کرتا تھا، لیکن پھر بھی جہنم میں چلا گیا، تو سبب کیا بنا کہ اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بغض تھا۔ اب ایک عقیدہ خراب ہونے کی بنیاد پر ساری زندگی ضائع ہو گئی، کوئی چیز کبھی قبول نہ ہوئی، اور دوسری طرف جس نے کسی صحابی کو گالی دی یا بغض رکھا تو لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت کے دن جب اس جگہ پہنچے گا جہاں اس کے نام کا بورڈ لگا ہوگا، اور دنیا میں وہ بڑا حاجی نمازی تھا اور بڑی زکاتیں دیتا تھا اور بڑی نمازیں پڑھتا تھا، جائے گا کہ دیکھوں
کہ میری نمازوں کا ثواب کتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، زکاتوں کے ثواب کے کتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سماجی خدمت کے کتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، دیکھے گا تو وہاں ایک ذرہ بھر ثواب بھی موجود نہیں۔ ڈھونڈے گا کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے، کہاں حج، کہاں زکات، تو جواب ملے گا لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بک بک کرے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بک بک کرے، جو حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف بک بک کرے، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے نہ کوئی نفل قبول ہوتا ہے۔ اب یہ اس دن پھر انسان افسوس سے ہاتھ ملے گا، کاش کہ دنیا میں کوئی اللہ والا مجھے مل جاتا اور مجھے سمجھا دیتا کہ صحابہ کے خلاف زبان درازی نہ کر، صحابہ کے بارے میں عقیدہ ستھرا رکھ۔ اور دوسری طرف والا جو کعبے کے سامنے فوت ہوا، وہ ڈھونڈے گا قیامت کے دن کہ کہاں گیا وہ میرا قرب کعبہ، کہاں گیا میرا کلمہ، کہاں میری نمازیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ جو حسنین کریمین کا بغض رکھتا ہو اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا ہو اس کو حج کا ثواب نہیں ملتا۔ اب پھر افسوس کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں مجھے کوئی اہل سنت مل جاتا تو مجھے صحیح عقیدے کی رہنمائی کرتا، تو میں اپنا سینہ اس بغض سے پاک کر لیتا۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یہ پیر سواد قدس سر العزیز کے عرس کا لنگر ہے کہ ہر ایک اپنی تلاشی لے لے، خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی ایسی صورتحال ہو تو آج وقت ہے کہ اپنی اصلاح کر لی جائے۔ یقیناً ولیوں کے دروازوں پہ آنے والے یہ تو پکے اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے عقیدے پر ہیں، محب صحابہ بھی ہیں، محب اہل بیت بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن یہ حدیث پہنچانا ضروری ہے پورے عالم پر کہ کوئی وقت نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کب رخصت ہو جانے کا ٹائم ہو اور ابھی کمی باقی ہو، داغ باقی ہو لگا ہوا، تو اس کو پہلے دھو لینا چاہیے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی روشنی ہے اور جامعیت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زبان سے یہ لفظ ہمارے لیے نکلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں جو الکامل کی تیسری جلد میں موجود ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی والی اخی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اور میرے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا۔ کیا فرمان تھا؟ آدھا حصہ اس کا بہت مشہور ہے اور باقی آدھے کو بھی مشہور کیجیے۔ پہلا حصہ یہ تھا، فرما انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ تم دونوں حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ اور دوسرا آدھا حصہ یہ تھا وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے گلی گلی کہ ہم ان کے محب ہیں، ہم ان کے محب ہیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا فیصلہ کیا ہے؟ سرکار نے کنہیں محب کہا؟ حسنین کریمین کا اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، یہ سند ہمیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ اللہ تعالیٰ میں آخری دم تک یہ سند سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو اس خلاصے پر ختم کر رہا ہوں، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بھی آل ہے ہر فرد، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ یعنی اس میں ہماری چاہے سے نہیں چلتی کہ فلاں کی تو ڈیمانڈ ہے فلاں کی نہیں ہے، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے
سارے صحابہ کا مکمل احترام، رافضیت، خارجیت، ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔